توبہ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی روایت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ جو مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے الفاظ کیا ہے؟ جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے، جبکہ وہ توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی دور دراز سنسان علاقے میں اونٹنی پر سفر کر رہا تھا۔ اس کی سواری اونٹنی، اسی پر اس کا کھانا پینا سامان موجود تھا۔ وہ سفر کے دوران تھک ہار کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی، اور اب آنکھ کھلی، اس نے دیکھا اس کی اونٹنی غائب ہے۔ اونٹنی کو تلاش کرنے لگا، کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی نہ ملی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر بات ہے، کسی صحرا میں یہ کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موت۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید میں۔ اس کی دوبارہ آنکھ لگی، جیسے ہی اس کی آنکھ کھولی، اونٹنی کھڑی ہے۔ وہ فوراً اس کی رسی کو پکڑتا ہے۔ اب جو اسے خوشی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک یقینی موت کا معاملہ تھا۔ اچانک اس کی اونٹنی واپس آ گئی۔ اس خوشی میں تو وہ کہنا یہ چاہتا تھا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں خوشی کی انتہا، ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا، اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ جیسے آپ خوشی کی انتہا کہتے ہیں، جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے، اللہ وہ اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کیا سمجھیں گے؟ لہٰذا یہ تو مثال تو سمجھ میں آ گئی، نہ کہ ایک لمحوں میں انسان کی کیا کیفیت رہی تھی۔ اونٹنی ایک ہی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے اور اسی پر اس کا کھانا ہے۔ کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب کی رخ ہر طرف دیکھ لیا، کہیں سراغ نہیں ملا۔ موت کا انتظار اچانک دیکھتا ہے تو وہ شدت فراق پہ کہہ بیٹھتا ہے، اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور اس کو یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، اور ان میں لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا، کچھ لوگوں میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، گناہوں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد ان کا خطا کا ارادہ دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما، تو پروردگار یہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ گناہ اس نے کیا، لیکن جانتا ہے کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اسی جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا، میں نے اپنے بندے کو معاف فرمایا۔ پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، پھر بات سے پھرا، پھر کہتا ہے، پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ ہے نا، جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، با اللہ اس کے اندر ہے، اسی لیے پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے۔
وہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ عرض کی مجھے معاف کر۔ اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک گناہ کر دیا، مجھے بخش دے۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے اسے اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو بخش دے چاہے تو پکڑ لے۔ اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا۔ ایک اور حدیث ہے، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے اس حدیث کا تقاضا کیا ہے تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں نے اس میں یہی چنی۔ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی شخص کو برائیوں سے روکتے رہیں، رکتا نہیں تو کہیں غصے میں آ کے کہتے ہیں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ اس حدیث میں تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہو، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کا اندازہ کیا؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جند رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا اور میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو تو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے، میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے توبہ کی دعوت دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کرے اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ نہ جانے ہماری کب اور کس جگہ، کس مقام، کس گھڑی پر ہمارا آخری وقت آ جائے، یہ اللہ ہی جانے۔ تو اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔